عنوان: نئے عہد نامہ کا سرسری جائزہ۔ سلسلہ نمبر 1: مرکز کی انجیل کا تعارف۔ تحقیق و تالیف پاسٹر شہزاد چارلز۔ نمبر 1: مصنف کا تعارف۔ مرکز کی انجیل کا مصنف وہ مرکز ہے جس کا یہودی نام یوحنان یعنی یوحنا اور رومی نام مارکوس یعنی مرکز تھا۔ نئے عہد نامہ میں اس مرکز کا ذکر متعدد بار آیا ہے۔ اعمال کی کتاب 12 باب 12 آیت اس یوحنا کی ماں مریم کے گھر آیا جو مرکز کہلاتا ہے۔ وہاں بہت سے آدمی جمع ہو کر دعا کر رہے تھے۔ مرکز کی ماں کا نام مریم تھا اور مرکز کی ماں کا گھر یروشلم میں تھا۔ خداوند یسوع کے شاگرد اسی جگہ جمع ہو کر دعا کرتے تھے۔ اعمال 12 باب 25 آیت۔ اور برنباس اور ساؤل اپنی خدمت پوری کر کے اور یوحنا کو جو مرکز کہلاتا ہے ساتھ لے کر یروشلم سے واپس آئے۔ مرکز برنباس کا رشتے کا بھائی تھا۔ اعمال 15 باب 37 آیت۔ اور برنباس کی صلاح تھی کہ یوحنا کو جو مرکز کہلاتا ہے اپنے ساتھ لے چلیں۔ اعمال 15 باب 39 آیت۔ بس ان میں ایسی سخت تکرار ہوئی کہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے اور برنباس مرکز کو لے کر جہاز پر قبرص کو روانہ ہوا۔ کلوسیوں 4 باب 10 آیت۔ ارسترخس جو میرے ساتھ قید ہے تم کو سلام کہتا ہے، اور برنباس کا رشتے کا بھائی جس کی بابت تمہیں حکم ملے تھے اگر وہ تمہارے پاس آئے تو اس سے اچھی طرح ملنا۔ مرکز برنباس کا رشتے کا بھائی تھا۔ غالب خیال ہے کہ یہ لاوی کے گھرانے سے تھا۔ دوسرا تیموتھیوس 4 باب 11 آیت۔ صرف لوکا میرے پاس ہے، مرکز کو ساتھ لے کر آ جا کیونکہ خدمت کے لیے وہ میرے کام کا ہے۔ فلیمون 1 باب 24 آیت۔ اور مرکز اور ارسترخس اور دیماس اور لوکا جو میرے ہم خدمت ہیں تجھے سلام کہتے ہیں۔ 1 پطرس 3 باب 13 آیت۔ جو بابل میں تمہاری طرح برگزیدہ ہے وہ اور میرا بیٹا مرکز تمہیں سلام کہتے ہیں۔ مرکز پطرس رسول کا شاگرد تھا۔ اعمال 12 باب 25 آیت۔ یوحنا مرکز 44 عیسوی میں پولس اور برنباس کے ہمراہ انطاکیہ میں آیا۔ اعمال 13 باب 13 آیت۔ مگر پہلے مشنری سفر میں اس نے پولس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اعمال 15 باب 36 سے 39 آیت۔ 50 عیسوی میں جب پولس نے یوحنا مرکز کو اپنے دوسرے مشنری سفر پر اپنے ساتھ لے جانے سے انکار کر دیا تو برنباس نے یوحنا مرکز سمیت پولس کا ساتھ چھوڑ دیا اور قبرص چلے گئے۔ کلوسیوں 4 باب 10 آیت۔ فلیمون 24 آیت۔ مرکز اور پولس دوبارہ تقریباً 12 سال کے بعد 62 عیسوی میں پولس کی خدمت کے آخری سالوں میں اس کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ پطرس رسول نے یسوع کے قول و فعل کی گواہی اپنے خدمت گزار اپنے شاگرد یوحنا مرکز تک پہنچائی اور اس نے یہ انجیل غیر قوم نو مریدوں کے لیے لکھی۔ یوحنا مرکز کے سامعین یہودی رسم و رواج سے بڑی حد تک ناواقف تھے۔ انہیں اس طرح کے رسم و رواج سے واقفیت ہونے کی ضرورت تھی تاکہ وہ موعودہ مسیح کی بابت جو اسرائیل میں آنے والا تھا اور زیادہ بہتر طور پر جان سکیں۔ اس لیے مرکز نے ان کی وضاحت کی۔ مرکزی مضمون: مرکز کی انجیل کا مرکزی مضمون یسوع مسیح عجیب کام کرنے والا خدا کا خادم ہے۔ کلیدی لفظ یعنی کی ورڈ کلیدی لفظ فی الفور ہے۔
فی الفور کا لفظ اس انجیل میں 33 دفعہ لکھا ہے، جو ایک بھرپور کام کرنے والی شخصیت کی عکاسی کرتا ہے۔ چند دلائل کہ مرکز کی انجیل پطرس رسول نے لکھوائی۔ مرکز کی انجیل پطرس رسول کے بیانات پر مبنی ہے، جس کا ثبوت یہ بھی پیش کیا جا سکتا ہے کہ پطرس نے وہ بیانات تحریر ہی نہیں کروائے جس میں پطرس رسول کی اپنی تعریف ہوتی تھی۔ مثلاً وہ جملہ جس میں خداوند نے پطرس کو کہا، مبارک ہے تو شمعون بریونا، متی 16 باب 17 آیت، اور دوسرا بیان جس میں پطرس رسول پانی پر چلا، متی 14 باب 19 آیت۔ متی رسول نے یہ آیات اپنی انجیل میں لکھی، مگر یہ مرکز کی انجیل میں نہیں لکھی گئی۔ اس نظریہ کے ثبوت میں کہ اس انجیل کو پطرس رسول نے یوحنا مرکز سے لکھوایا، یہ دلیل بھی دی جاتی ہے کہ مرکز رسولوں کے لیے ان کا لفظ بار بار استعمال کرتا ہے، جس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ پطرس رسول نے یسوع مسیح کے ساتھ رہ کر جو دیکھا اور جو سنا تھا، اسے ہم کا لفظ کہہ کر بتایا، مگر مرکز نے رسولوں کے لیے ان لکھا۔ سن تصنیف۔ مرکز کی انجیل کے سن تصنیف کے حوالہ سے علماء میں اختلاف رائے پائی جاتی ہے۔ یہ کتاب ممکنہ طور پر 50 کی دہائی کے وسط سے لے کر 50 کی دہائی کے اواخر کے اشتہار کے دوران روم سے لکھی گئی، حالانکہ وسط یا 60 کی دہائی کے آخر میں بھی ممکن ہے۔ کچھ علماء کے مطابق مرکز کی انجیل 60 سے 65 کے دورانیہ میں لکھی گئی۔ تحریر کا مقصد۔ مرکز کی انجیل کا حتمی مقصد اور موضوع یسوع کی شاگردیت کی عالمگیر دعوت کو پیش کرنا ہے اور اس کا دفاع کرنا ہے۔ یوحنا مرکز اکثر اس مضمون پر واپس آتا ہے، اپنے مرکزی سامعین کی یسوع کے پیروکاروں یا مخالفین کے طور پر درجہ بندی کرتا ہے۔ یوحنا مرکز یسوع کی شناخت اور تعلیم کو بیان کرتے ہوئے یسوع مسیح کی شاگردی کی پیشکش کرتا ہے اور اس کی حمایت کرتا ہے۔ یوحنا مرکز کے نزدیک شاگردیت بنیادی طور پر یسوع کے ساتھ ایک رشتہ ہے، نہ کہ محض ایک مخصوص ضابطۂ اخلاق ہے۔ یسوع کے ساتھ رفاقت شاگرد کی زندگی کو یکسر تبدیل کر دیتی ہے، اور اس رفاقت میں یسوع کے مسیح ہونے کا اقرار کرنا ہے، ایمان رکھنا ہے، خداوند یسوع مسیح کے طرز عمل کا مشاہدہ کرنا ہے، اس کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ مسیح یسوع کی شاگردی کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس قسم کے رد کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا جس کا یسوع کو سامنا کرنا پڑا۔ اہم موضوعات۔ نمبر 1، یسوع مسیح توقعات اور غلط فہمیوں کو درست کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پہلا باب 25 سے 34 آیت، 44 آیت، 3 باب 12 آیت، 4 باب 10 سے 12 آیت، 5 باب 18-19 آیت اور 43 آیت، 8 باب 30 آیت، 9 باب 9 آیت۔ نمبر 2، یسوع انسان ہے۔ 3 باب 5 آیت، 4 باب 38 آیت، 6 باب 6 آیت، 7 باب 34 آیت، 8 باب 12 اور 33 آیت، 10 باب 14 آیت، 11 باب 14 آیت، 12 باب 33 آیت اور 42 آیت۔ نمبر 3، یسوع خدا کا بیٹا ہے۔ پہلا باب 11 آیت، تیسرا باب 11 آیت، 5واں باب 7 آیت، 8واں باب 38 آیت، 9واں باب 7 آیت، 12 باب 6 سے 8 آیت، 13 باب 32 آیت، 14 باب 36 آیت، 15 باب
39 اور 61ویں آیت۔ نمبر 4، یسوع مسیح تمام طاقت اور اختیار کے ساتھ ابن آدم ہے۔ پہلا باب 16 آیت 34 آیت، دوسرا باب 3 آیت 12 آیت 23 آیت 28 آیت، 3 باب 11 آیت، 4 باب 35 آیت اور 41 آیت، 6 باب 45 آیت اور 52 آیت، 7 باب پہلی آیت اور 23 آیت، 10 باب پہلی آیت اور 12 آیت۔ مسیح کو ابن آدم کے طور پر دکھ اٹھانا پڑے گا۔ پوائنٹ نمبر 5، 10 باب 45 آیت، 8 باب 31 آیت، 14 باب 21 اور 36 آیت۔ 6، یسوع مسیح خداوند ہے۔ 2 باب 28 آیت، 12 باب 35 سے 37 آیت، 14 باب 62 آیت۔ نمبر 7، یسوع مسیح اپنے پیروکاروں کو عاجزانہ خدمت، خود انکاری اور مصائب میں اپنے نقش قدم پر چلنے کے لیے بلاتا۔ 8 باب 34 سے 38 آیت، 9 باب 35 سے 37 آیت، 10 باب 35 سے 45 آیت۔ نمبر 8، یسوع مسیح خدا کی بادشاہی کی بلاہٹ دیتا اور تعلیم دیتا ہے۔ پہلا باب 15 آیت، 9واں باب پہلی آیت، 14 باب 25 آیت، 15 باب 43 آیت۔ خاکہ تعارف، پہلے باب کی پہلی آیت سے 15 آیت تک یسوع کے اختیار کا مظاہرہ۔ پہلے باب کی 16 آیت سے 8ویں باب کی 26 آیت۔ یسوع مسیح کی ابتدائی گلیلی خدمت، پہلے باب کی 16 آیت سے تیسرے باب کی 12 آیت تک۔ یسوع مسیح کی بعد کی گلیلی خدمت، 3 باب کی 13 آیت سے 6 باب کی 6 آیت تک۔ گلیل سے باہر خدمت، 6 باب 7 آیت سے 8 باب کی 26 آیت تک۔ مصائب میں یسوع کے اختیار کی جانچ کرنا، 8 باب 27 آیت سے 16 باب کی 8 آیت تک۔ یروشلم کا سفر، 8 باب کی 27 آیت سے 10 باب کی 52 آیت۔ یروشلم میں داخلہ اور پرکھ، 11 باب پہلی آیت سے 13 باب 37 آیت تک۔ یروشلم میں موت اور قیامت، 14 باب کی پہلی آیت سے 16 باب کی 8 آیت تک۔ مرکز کا طویل اختتام، 16 باب کی پہلی آیت سے 8 آیت تک اور پھر 9 آیت سے 20 آیت تک۔ مرکز کی انجیل کی ترتیب، مرکز کی کتاب کے واقعات تقریباً مکمل طور پر فلسطین کے اندر ہوتے ہیں، شمال میں کیسریا فلپی سے لے کر جنوب میں بیٹ سبا تک۔ اس دوران فلسطین پر رومی سلطنت کی حکومت تھی۔ کتاب کا آغاز یوحنا اصطباغی کے یسوع مسیح کو بپتسمہ دینے کے ساتھ ہوتا ہے، جو پینتوس پیلاطوس اور انتپاس اور فلپ کی حکومت کے دوران ہوا۔ یہ تقریباً 3 سال بعد یسوع مسیح کی موت اور جی اٹھنے کے ساتھ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔